السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے، یہ 5 نشانیاں، اللہ از ٹاکنگ ٹو یو۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی خاص۔ بہت سے سوالات جو آپ کو بے چین کر رہے ہیں، آپ ان کے جوابات چاہتے ہیں اور آپ اللہ سے بار بار دعا بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کشمکش میں ہیں۔ یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے کہ اللہ میری بات سن رہا ہے کہ نہیں۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ ابھی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کو نشانیاں بھیج رہا ہے جو آپ شاید نظر انداز کر رہے ہیں، تو آج اس ویڈیو میں ہم 5 طاقتور نشانیوں پر بات کریں گے کہ اللہ آپ سے رابطہ کر رہا ہے اور آپ ان پیغامات کو کیسے جان سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ اچانک کسی چیز کے بارے میں بے چینی یا بے آرامی محسوس کرتے ہیں، کوئی فیصلہ ہے جو آپ کو بے آرام کر رہا ہے، یا کوئی گناہ جو آپ کر چکے یا کرنے والے ہیں لیکن آپ بے سکون ہیں، بے آرام ہے، تو یہ ایک اتفاقی احساس نہیں ہے۔ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ تک خاموش پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ اللہ کا آپ کو صحیح راستے پر واپس لانے کا طریقہ ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے، جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں زیادہ مضبوط ہیں۔ تو یہ جان رکھیں کہ جب آپ کا دل آپ کو کسی غلط چیز سے دور کرتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے محبت بھرا ریمائنڈر ہے کہ آپ اپنے اعمال پر دوبارہ غور کریں۔ یہ اندرونی کشمکش اللہ کا آپ کو سیدھے راستے پر رکھنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے جب ایک مخصوص آیات یا پیغام بار بار آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ آپ اسے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، کسی لیکچر میں سن سکتے ہیں، یا سوشل میڈیا پر شیئر ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ کی توجہ کسی اہم چیز کی طرف مضبوط کرانے کا طریقہ ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں تو اس پیغام پر غور کریں، یہ آپ کی موجودہ صورتحال سے کیسے کنیکٹڈ ہے اور اللہ آپ کی رہنمائی کس طرح کر رہا ہے۔ نمبر 3، ہم اپنی زندگی کی پلاننگ کرتے ہیں، ٹارگیٹ مقرر کرتے ہیں اور ان کے حصول کے لیے انت تک محنت کرتے ہیں، لیکن اچانک کچھ رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ ناکامیاں دل شکن ہو سکتی ہیں، خاص طور پر جب آپ نے بہت محنت کی ہو۔ تاہم یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ لمحہ محض اتفاق بدقسمتی نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے جان بوجھ کر دی گئی نشانیاں ہیں جو آپ کو ممکن نقصان سے بچا رہی ہے۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے کہیں زیادہ ہے، اور کبھی کبھی وہ ان چیزوں سے بچاتا ہے جنہیں ہم ضروری سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ آپ ایک ایسی نوکری کے لیے درخواست دے رہے ہیں جسے آپ اپنے لیے بہترین سمجھتے ہیں، لیکن اپنی قابلیت اور کوششوں کے باوجود آپ کو وہ نوکری نہیں ملتی۔ اس لمحے میں یہ ایک بڑی ناکامی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ آپ کو ایک برے کام کے ماحول، تناؤ یا کسی ایسی چیز سے بچا رہا ہو سکتا ہے جو آپ کے ایمان اور ذہنی سکون کو متاثر کر سکتی ہے۔ اور کبھی جب تعلقات ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنے جذبات، وقت اور خوابوں کو کسی میں لگا دیا ہو اور پھر سب کچھ بکھر جاتا ہے، لیکن ہم اکثر یہ نہیں سمجھتے کہ جب اللہ لوگوں کو ہماری زندگیوں سے ہٹاتا ہے تو وہ ہماری سزا نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ تعلق یا وہ شخص
مستقبل میں مشکلات کا باعث بن سکتا تھا یا آپ کو سیدھے رستے سے ہٹا سکتا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ایک طاقتور ریمائنڈر ہے کہ جو ہم اچھا یا برا سمجھتے ہیں وہ ہمیشہ حقیقت کے مطابق نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پر غور کریں۔ جب انہیں روکا، یعنی سمندر کو عبور کرنے سے پہلے اللہ کی رہنمائی سے اسے معجزاتی طور پر اسے پار کرنا، ابتدائی تاخیر اس کے مشن کی نفی نہیں تھی بلکہ ایک عظیم معجزے کے لیے اللہ کی طرف سے ترغیب تھی۔ اسی طرح جب ہماری زندگی میں چیزیں پلاننگ کے مطابق نہیں ہوتی تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہر رکاوٹ ایک بڑے منظر کا حصہ ہے جسے ہم اس لمحے میں نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ تاخیر ہمیں اکثر اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جب چیزیں ہو جاتی ہیں تو بس انہیں ہم دیکھتے ہیں، ہمارے مطابق نہیں ہوتی تو ہم فطری طور پر دعا کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم رہنمائی طلب کرتے ہیں اور اللہ پر اپنے انحصار کو بڑھاتے ہیں۔ یہ مشکلات اور انتظار کے لمحے در حقیقت روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ ہمیں پھر صبر، اعتماد اور اللہ کی مرضی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا سکھاتی ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہے جو ہمیں اپنے خالق کے قریب لاتی ہے اور ہمیں اس کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بندشوں یا تاخیر کا سامنا ہو تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہر بند دروازہ اللہ کا آپ کو کسی بہتر چیز کی طرف موڑنے کا طریقہ ہے۔ ان لمحات کو ایک نشانی کے طور پر لیں، رک کر غور کریں اور اپنی نیتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق کریں۔ یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن ان اوقات میں ایمان کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ بہترین پلانر ہے اور جو کچھ اس نے آپ کے لیے رکھا ہے وہ آپ کے تصور سے کہیں زیادہ ہے۔ کبھی کبھی اس کے بہترین تحفے بغیر جواب دی گئی دعاؤں یا نامکمل منصوبوں کے بھیس میں آتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیں، کسی مسلمان کو کوئی تھکاوٹ، بیماری، غم، اداسی، تکلیف یا پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ اگر اسے کانٹا چبھ جائے تو اللہ اس کے بدلے اس کے کچھ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر مشکل اور تاخیر نہ صرف ایک آزمائش ہے بلکہ پاکیزگی اور اجر کا ذریعہ بھی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب آپ خود کو کسی ایسی صورتحال میں پھنسے ہوئے پائیں جو آپ کے قابو سے باہر محسوس ہو تو ایک گہری سانس لیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور یقین رکھیں کہ وہ آپ کو بہترین کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یہ تاخیر راستے کی رکاوٹیں نہیں ہے بلکہ اللہ کا آپ کو کسی ایسی چیز کے لیے تیار کرنے کا طریقہ ہے جو آپ کبھی اپنے لیے نہیں پلان کی ہوگی۔ نمبر 4، ایک اور طاقتور نشانی کہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے یہ ہے کہ جب آپ کو مکمل طور پر غیر متوقع ذرائع سے مدد، مشورہ یا رہنمائی ملتی ہے
تو اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ مشکل وقت سے گزر رہے ہوں، کھوئے ہوئے محسوس کر رہے ہوں، یا کسی فیصلے کے بارے میں غور یقین ہو اور اچانک آپ کو ایسی جگہوں سے مدد ملتی ہے جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ ایک اجنبی ہو سکتا ہے جو مہربان الفاظ پیش کرتا ہے، ایک دوست جو بالکل اس وقت آپ سے رابطہ کرتا ہے جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا ایک بے ترتیب پیغام جو بالکل صحیح وقت پر ظاہر ہوتا ہے تو آپ کو وہ وضاحت فراہم کرتا ہے جس کی آپ تلاش کر رہے تھے۔ اللہ پراسرار طریقوں سے کام کرتا ہے۔ اکثر لوگوں، واقعہ یا یہاں تک کہ چھوٹی روزمرہ کے واقعات کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں وہ رہنمائی بھیجتا ہے جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کسی ذاتی مسئلے کو حل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کے خیالات آپ پر غالب ہو رہے ہیں، اور پھر آپ کو اچانک ایک دوست سے ایک ٹیکسٹ پیغام موصول ہوتا ہے جو آپ کی خیریت دریافت کر رہا ہوتا ہے اور بالکل وہی کہتا ہے جو آپ کو سننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا آپ اسلامی لیکچر سن سکتے ہیں جہاں مقرر آپ کی صورتحال کی عکاسی کرتا ہے اور حل اور سکون فراہم کرتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے، یہ اللہ کا آپ تک پہنچنے کا طریقہ ہے، آپ کو دکھانے کا کہ وہ آپ کی کوششوں سے آگاہ ہے اور وہ آپ کی پرواہ کرتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب یہ ویڈیو کو میں یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے، اور آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگ رہی ہیں۔ چلیے ملتے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا آپ لوگوں کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔